1958 کے مارشل لا کے بعد سیاستدانوں کو جس طرح سے جبری نااہلیوں کا سامنا کرنا پڑا اور پورے پاکستان کے سیاستدانوں اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے والوں کو جس طرح سے دبا دیا گیا، سب لوگ بے بس ہو گئے۔ اس بے بسی کے عالم میں صدر ایوب خان نے صدارتی انتخاب کا اعلان کیا۔ اپوزیشن کے پاس کوئی ایسی متفقہ شخصیت موجود نہیں تھی جو ایوب خان کے مقابلے کے لیے اتاری جائے۔ اس موقع پر محترمہ فاطمہ جناح کے نام پر اتفاق ہوا۔ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہونے کی حیثیت سے ان کو پاکستان میں جمہوریت اور پاکستانیت کی علامت سمجھا گیا۔ سندھ، پنجاب، مغربی پاکستان کے وڈیروں نے جوک در جوک ایوب خان کے انتخابی قافلے میں شمولیت اختیار کی اور ان کی کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں کیں۔ ان کوششوں کے برعکس ایک ایسا جاگیردار اور وڈیرا اور سیاستدان بھی تھا کہ جو اپنے ضلع میں محترمہ فاطمہ جناح کے لیے کھڑا ہوا اور ان کی انتخابی کامیابی اپنے ضلع سے ممکن بنائی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے انتخابی کامیابی کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، بلکہ انہوں نے اپنے ضلع میں ہونے والی دھاندلیوں کو عدلیہ کے ذریعے ڈاکومنٹ بھی کیا۔ پاکستان کے مشہور و معروف قانون دان جناب منظور قادر صاحب، جن کا اس وقت بہت نام تھا، ان کو انہوں نے اپنا وکیل مقرر کیا اور اس سارے ڈاکومنٹ کو محفوظ کیا۔ کرنل عابد حسین بنیادی طور پر قائد اعظم کے قریبی رفقا میں تھے۔ یہ 1946 کی جو دستور ساز اسمبلی بنی تھی پاکستان آل انڈیا کی، اس کے کم عمر ترین ارکان میں قائد اعظم کے رفقا میں شامل تھے۔ دوسرے رکن راجہ صاحب آف محمود آباد تھے، اور راجہ صاحب آف محمود آباد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ قائد اعظم کو جناح بھائی اور قائد اعظم ان کو راجہ بھائی کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ ایسی بے تکلفی اور تعلق قائد اعظم کا بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ تھا، جن میں شاید واحد شخصیت راجہ صاحب آف محمود آباد تھے، جو 1946 میں اسمبلی کے رکن بنے، اور کرنل عابد حسین بھی اسی اسمبلی کے رکن تھے، تو قائد اعظم کے ابتدائی رفقا میں شامل تھے۔ ایک بڑے جاگیردار اور تعلیم یافتہ فرد ہونے کی حیثیت سے کرنل عابد حسین پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام بن چکا تھا۔ آج ہم جس کتاب کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ انہی کرنل عابد حسین کی سیاسی وارث، ان کی واحد اکلوتی اولاد سیدہ عابدہ حسین کی کتاب پاور فیلئر۔ سیدہ عابدہ حسین بنیادی طور پر ایک پڑھی لکھی خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ 1970 سے اپنی والد کی وفات کے بعد سیاست میں سرگرم رہیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب کی عوامی جدوجہد سے متاثر ہو کر پیپلز پارٹی میں بطور ممبر شمولیت کی۔ بھٹو صاحب نے، جو ان کی والدہ محترمہ نصرت بھٹو کرنل عابد حسین اور ان کی والدہ کی قریبی دوست تھیں۔ بھٹو صاحب جب سیاست کے میدان میں قدم رکھنے والے تھے تو کرنل عابد حسین کے پاس بھی مشاورت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس طرح ان کے خاندانی مراسم تو پہلے سے موجود ہی تھے۔ سیدہ عابدہ حسین کی والدہ اور کرنل عابد حسین کی اہلیہ کے بیگم ناہید سکندر مرزا اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ بہت پرانے اور آبائی تعلقات تھے، جو پاکستان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ بھٹو صاحب کی دعوت پر عابدہ حسین پنجاب اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر رکن بنی اور اسمبلی میں پہنچی۔ پاور فیلئر ان کی اس سیاسی جدوجہد، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ اور اس کی کہانی ہے۔ سیدہ عابدہ حسین کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں بیک وقت دونوں میاں بیوی، ان کے شوہر سید فخر امام بھی پاکستانی سیاست کا ایک اہم کردار ہیں۔ پاکستان میں بطور اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے خدمات سر انجام دیں۔ یہ جمہوریت کے ساتھ ان کی وابستگی اور تعلق اس بات کی گہری علامت ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی لیگسی کو جاری رکھا، اور جنرل ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جب غیر جماعتی اسمبلی 1985 میں وجود میں آئی تو سید فخر امام اور بیگم سیدہ عابدہ حسین اس اسمبلی میں آزاد پارلیمانی گروپ کے نام سے ضیاء الحق کی اپوزیشن کرنے والے نمایاں لوگوں میں شامل تھے۔ ان کے قریبی رفقا میں جاوید ہاشمی، لیاقت بلوچ اور حاجی سیف اللہ بہت معروف سیاسی لوگ ہیں۔ اگر ہم ضیاء الحق دور کے بعد آنے والا جمہوری دور محترمہ بے نظیر بھٹو کے 2 وزارت عظمیٰ کے ادوار اور نواز شریف صاحب کے دونوں وزارت عظمیٰ کے ادوار اور جنرل مشرف صاحب کے سیاسی دور کی
مکمل آگاہی اور تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاور فیلئر نامی یہ کتاب، جس کا ترجمہ فیصل پبلشرز نے شائع کیا ہے، یہ بہت ضروری اور اہم ڈاکومنٹ ہے۔ سید عابدہ حسین اور سید فخر امام صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے کبھی غیر جمہوری طاقتوں کی اعلی کار بننا پسند نہیں کیا۔ سید فخر امام صاحب ملتان کے چیئرمین ضلع کونسل بھی رہے۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سول سروس کا امتحان اس خواہش کے لیے پورا کیا کہ ان کی اہلیہ سیدہ عابدہ حسین کی یہ خواہش تھی، تو انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا، کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جاب کی، اور پاکستان کے ایک بااصول سیاستدان ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی اس وقت کیبنٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا جب وہ ضلع کونسل کا انتخاب ہار گئے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے ملتان کے بڑے روایتی سیاستدان شاہ محمود قریشی کے والد مخدوم سجاد حسین قریشی اور مخدوم حامد رضا گیلانی قریشی اتحاد کو بھی ملتان میں شکست دی تھی۔ تو یہ کتاب بنیادی طور پر بیگم عابدہ حسین کی 1970 سے 77 تک کی یادوں کا احاطہ بھی کرتی ہے۔ 1985 سے لے کر 1997 تک کے 4 جمہوری وزرائے اعظم کے ساتھ ان کے گزرے اوقات، ان کی سیاست، ان کی پالیٹکس، پارلیمنٹ میں ان کی جدوجہد، اس کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ سید عابدہ حسین کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دونوں میاں بیوی بیک وقت اپنے اپنے ضلعوں کے چیئرمین رہے۔ سید عابدہ حسین خانیوال ضلع کی چیئرمین تھیں اور سید فخر امام ملتان کے بیک وقت چیئرمین تھے 1983 کے بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں۔ سید عابدہ حسین 1985 میں قومی اسمبلی کی رکن بنی اور دوسری طرف خانیوال سے سید فخر امام قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ سید عابدہ حسین 1988 میں قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر مولانا حق نواز جھنگوی مرحوم، جو سپاہ صحابہ کے بانی تھے، ان کو شکست دے کر، اور اسلامی جمہوری اتحاد کے امیدوار مولانا رحمت اللہ کو شکست دے کر بیک وقت 2 قومی اسمبلی کی نشستوں سے قومی اسمبلی میں پہنچی۔ انہیں یہ بھی اعزاز تھا کہ وہ اس وقت کی دونوں مروج بڑی پارٹیوں یعنی اسلامی جمہوری اتحاد اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو شکست دے کر آزاد امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی میں آئیں اور ملک بھر کے سیاستدانوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ملاقات کی اور ان کو دعوت دی، اس کا احوال بھی اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وزارتوں پر کس انداز میں ڈسکشن ہوئی۔ محترمہ چاہتی تھیں کہ اپنے فیملی روابط کی وجہ سے بیگم سیدہ عابدہ حسین پیپلز پارٹی کو جوائن کریں۔ دوسری طرف میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ بیگم عابدہ حسین بے نظیر کے خلاف اپوزیشن لیڈر بن کر رول پلے کریں۔ اس سلسلے میں پنجاب ہاؤس میں ان کی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں چودھری شجاعت حسین، میاں عبدالستار لالے کا، جاوید ہاشمی، غلام حیدر وائیں جیسے سینئر سیاستدان موجود تھے، لیکن جمہوریت پسند اور بیگم سیدہ عابدہ حسین نے اپنی روایات کے مطابق دونوں جماعتوں سے معذرت کی اور اپنے لیے ایک منفرد اور آزاد حیثیت کا انتخاب کیا۔ یہ ان کی ایک شاندار تھی، اور اس کامیابی کے بعد 1990 میں جبکہ وہ میاں نواز شریف کیمپ کے قریب بھی آ چکی تھیں اور اپنے دیرینہ حریف مولانا رحمت اللہ کو ضمنی الیکشن میں سپورٹ بھی کر چکی تھیں، لیکن انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کے بجائے اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، اور پچھلی دفعہ کی برعکس ناکامی کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے 1991 سے 93 تک کا عرصہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے امریکہ میں گزارا۔ اس دوران امریکی انتظامیہ کے کیا رویے تھے، پریسلر ترمیم کا معاملہ، پاکستان کا جوہری پروگرام اور پاکستان کی معاشی بحالی، اور اس کے لیے انہوں نے کیا ایفرٹس کیں، امریکی کن کن وجوہات کی بنا پر میاں نواز شریف صاحب کو ناپسند کرنے لگے، اور اس کے روک تھام کے لیے انہوں نے کیا تدابیر کیں، اس کتاب میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور دلچسپ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ 1988 میں حزب اختلاف کے بینچوں پر بیٹھ کر
اپنی خوبصورت انگریزی میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے خلاف اپنی شعلہ بیاں تقریروں کے ذریعے ایوان کا ماحول گرم رکھتی تھیں، ان دنوں میں ایک متحدہ اپوزیشن کا بہت بڑا جلسہ کراچی میں ہوا تھا۔ کراچی کے روایتی حریف اسلامی جمہوری اتحاد، جماعت اسلامی اور MQM ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے تھے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ وہ ایک میٹنگ میں موجود تھیں اور انہیں واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گئیں تو اس کی صفائی اور اس کی وجہ سے پریشان ہو کر واپس آئیں، تو جب الطاف حسین صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی ضرورت پوری کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہاں صفائی کا معقول انتظام نہیں۔ انہوں نے دیکھا اور وہ حیرت زدہ رہ گئیں کہ الطاف حسین کے حکم پر ڈاکٹر عمران فاروق ممبر قومی اسمبلی اور عظیم احمد طارق چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ ان کے حکم پر گئے اور واش روم صاف کر کے واپس آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب عمران فاروق اور عظیم طارق قتل ہوئے تو یہ واقعہ میرے ذہن میں فوراً گھوم گیا۔ جمہوری روایات کے حوالے سے وہ بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ رائے دی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے، غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ کمپرومائز کر کے، وزارت خارجہ صاحبزادہ یعقوب صاحب کو دے کر کمپرومائزڈ حکومت نہ لیں بلکہ اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھیں، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کے اس مشورے کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک اور اہم جو چیز ان کے اور میاں نواز شریف کے درمیان قدر مشترک رہی، اور یہی قدر مشترک بعد میں اختلاف کا حوالہ بن گئی جب ان کے فیملی کے دیرینہ دوست صدر فاروق احمد لغاری نے ملکی حالات لیکن نواز شریف کے ساتھ کمپرومائز اور بیگم آبدہ حسین کی تحریک پر 1996 میں میاں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسمبلی توڑی اور نگران کابینہ بنائی، جس کے نتیجے میں 1997 میں میاں نواز شریف بھاری اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بنے۔ بیگم آبدہ کہتی ہیں کہ پہلی ملاقات میں انتخاب جیتنے کی مبارکباد دینے کے لیے جب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو فون کیا، انہوں نے انہیں دعوت دی کہ وہ آئیں اور اسمبلی کو چلانے اور حکومت کے معاملات میں ان کو سپورٹ دیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب وہاں گئی اور وہاں ہماری گفتگو ہوئی تو میں نے میاں نواز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ وزراء اور کابینہ کی تشکیل کے معاملات میں صدر فاروق احمد لغاری کے تجربے اور ان کی حیثیت سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور ان کو مشاورت میں شامل رکھیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا رنگ سرخ ہو گیا اور انہیں یہ تجویز پسند نہ آئی، اور بیگم آبدہ حسین نے ان کی اس ناگواری کو محسوس بھی کیا کہ کس طرح فاروق لغاری کو میاں صاحب نے استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ وہ کہانی بھی موجود ہے کہ جو میاں نواز شریف اور صدر فاروق لغاری اور جسٹس شداد علی شاہ کے درمیان تنازع ہوا اور جس کے نتیجے میں حکومت برطرف ہوتے ہوتے بچ گئی۔ بالآخر جنرل مشرف کے مارشل لا آرڈر کے نتیجے میں نواز شریف حکومت گھر گئی اور بیگم آبدہ حسین کی صاحبزادی سیدہ صغرا امام 2001 میں ضلعی حکومتوں میں ضلع جھنگ کی پہلی خاتون ضلع ناظم بننے کا اعزاز بھی انہوں نے حاصل کیا۔ ایک اس طویل کہانی رفاقت کا آخری باب پیپلز پارٹی کی جوائننگ ہے۔ جب مشرف دور سے انہوں نے مایوس ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو جوائن کیا اور وہ اس قافلے میں موجود تھیں جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو پر پہلا حملہ کارساز میں ہوا جب وہ کراچی پہنچی۔ بیگم آبدہ حسین وہاں موجود تھیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے بہت خواہش کر کے بیگم آبدہ حسین کے بیٹے سید عابد امام کو اپنا ایڈوائزر مقرر کیا تھا۔ تو اگر ہم 1985 سے لے کر 1997 کا جمہوری دور اور جنرل مشرف کے دور کا تفصیلی احاطہ کرنا چاہیں تو اس دور میں واقعات رونما ہوئے، ان کی تفصیل بہترین انداز میں سید عابدہ حسین اس کی عینی شاہد ہیں اور انہوں نے اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے۔